بہت زیادہ نام ہیں اللہ کے، اور ہر پیارا نام ہی پروردگار عالم کا ہے۔ جو اس کی صفت ہوتی ہے نا، جو میری ضرورت ہوتی ہے، میں اس کے مطابق اس کی اس صفت کو پکارتا ہوں جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یا سلام پڑھو، تو سلام کون ہے؟ سلامتی دینے والا۔ تو آج ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں یا ہماری اور دیگر مخلوق ہے دنیا بھر میں، کیا سب کی سلامتی ایٹ سٹیک نہیں ہے، رسک میں نہیں ہے؟ تو ہمیں جب ہم سلام پڑھیں گے تو اللہ کی جو صفت سلامتی ہے اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچے گا اور ہمیں سلامتی میسر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں مومن پڑھو یا مومن، مومن بھی اللہ کا نام ہے۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ امن دینے والا۔ کیا بے چینی نہیں ہے معاشرے میں کہ جب ہم مومن پڑھیں گے تو ہماری بے چینیاں دور ہوں گی؟ جو اللہ کی صفت ہے امن دینے والے کی، وہ اس کی جب ہم اس کو بار بار ریسائٹ کریں گے، ریپٹیشن سے چیز جو ہے متوجہ بھی ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نام ہم مومن ریسائٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے تو صفت مومن کا ہمیں بینیفٹ ہوگا اور ہمیں امن میسر آئے گا۔ فرسٹریشن سے، بے چینی سے، گھریلو جھگڑوں سے، معاشرے کے جھگڑوں سے، فسادات سے ہم بچ پائیں گے۔ پھر ہم دیتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو، تو اب ہماری ضرورت ہے اللہ، جو کہ ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ہم تو اللہ کو ذہن میں بھی نہیں لاتے کہ اپنے معاملات زندگی میں اتنے محو ہو گئے ہیں اور اتنے پھنس گئے ہیں، بری طرح جکڑے گئے ہیں۔ تو صفاتی نام بغیر معنی کے آپ نے نہیں پڑھنا کسی نے۔ اب لوگوں کو معاشی تنگی ہوتی ہے، تو جب معاش میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے ہیں معاشی پریشانیوں میں، تو آپ نے فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کا ذکر کیا کرو۔ اچھا، کتنی معاشی تنگی ہو، میں نے یہاں تک لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ اگر یا ذا الجلال والاکرام کا ذکر کرو اور تم پہ کھربوں روپے کا بھی قرض ہو تو نہیں رہے گا۔ مطلب ہے اتنی برکت ہے اس کی، اللہ کی ایسی اتھارٹی ہے، یا ذا الجلال والاکرام، سب کچھ دینے والا۔ تو اس طرح ناموں کے معنی جب تک آپ کو نہیں آئیں گے، آپ پروردگار عالم کے نام کسی کو ایڈوائز نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اسی طرح اب ایک لفظ تھا ہم دیتے سے دل کے لیے، وہاب۔ جو دل سے متعلق اعضاء ہیں ان کو جب وہاب کا لفظ ریسائٹ کیا جائے تو ریلیکس ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اب جیسے جوڑوں کا درد ہے، ہڈیوں کا درد ہے، اس کے لیے یا سلام یا اللہ، کہ تاکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی سلامتی نصیب ہو۔ تو اس طرح یہ پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بغیر کسی سمجھدار کے، جس کو یہ آتا ہو آرٹ کہ کون سا لفظ کس چیز کو فائدہ دے گا اور بہتری آئے گی، اللہ کتنا کس چیز سے راضی ہوگا، اتنی دیر کسی کو ایڈوائز نہ کریں۔ بعض اوقات الٹا ضد والا نام کوئی دے دیتا ہے تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے۔ اسی طرح حروف مقطعات میں بھی سارے لفظ نہیں ہیں۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی کہلاتے ہیں، کچھ الفاظ کچھ غیر رحمانی کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ اس کے جو نام ہیں، اس کے جو ناموں کے بنتا ہے حساب، وہ رحمانی گروپ میں جاتا ہے یا غیر رحمانی گروپ میں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام رحمانی والے کو رحمانی دینے ہیں اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی دینے ہیں۔ مطلب اس کی بھی تقسیم پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کون سے گروپ میں فال کرتا ہے۔ جنرلی لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا، بڑے بڑے عظیم علماء کو اور اسکالرس کو بھی نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کو عطا ہوتی ہے کہ یہ آرٹ آ جائے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب میں اگر اللہ مجھے معاف فرمائے کو دروغ گوئی کا شکار نہ ہو جاؤں، 94 سے اب تک 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو میں ٹریٹمنٹ دے چکا ہوں۔ اس میں روحانی، نفسیاتی، فزیکل، جسمانی یعنی کہ معاشی، معاشرتی، روحانی، ہر طرح کا علاج ہوتا ہے، مگر ہوتا اللہ کے ذکر سے ہی ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ذکر جو ہے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو۔ جب اللہ ہمیں انوائٹ کر رہا ہے اس پر، اور اگر ہم پھر بھی نہ کریں تو خسارے میں ہم ہی رہیں گے،
کوئی دوسرا نہیں رہے گا. صحیح. تو یہ آرٹ سیکھا جا سکتا ہے, صحیح. کسی بھی اللہ والے سے سیکھا جا سکتا ہے, یا جس نے اس پہ کام کیا ہو. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نام ہے نا, یہ اس کی لوح محفوظ کی کوڈ کیز ہیں. لوح محفوظ میں اللہ نے جو سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے, سب کا سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس کی جو کوڈ کیز ہیں نا, ان سے آپ نے جب رحمت لینی ہے اور برکت لینی ہے اور صلاحیت لینی ہے اور علم لینا ہے اور حکمت لینا ہے اور دانائی لینی ہے اور شفا لینی ہے, تو اس سب کے لیے یہ کوڈ کیز کا کام دیتی ہیں. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ محنت کرے تو سیکھ سکتا ہے. صحیح. بابا جی جو ہم نام اللہ کا پڑھتے ہیں اس کی خاص کوانٹٹی ہے, یہ بابا جی کہاں مینشن ہے؟ کوئی اس کا اصول, کوئی ضابطہ, کوئی کلیہ قرآن یا حدیث سے کہ 313 بار ہی پڑھنا ہے یا 900 بار پڑھنا ہے, 1100 بار پڑھنا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں, آپ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی یاد, یاد میں گنتی نہیں ہوتی, مگر جب آپ نے کوئی لاک کھولنا ہے, کوئی چیز اچیو کرنی ہے, تو وہ فگر کے بغیر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سارا فریکوینسی کا کھیل ہے اور فریکوینسی کو کنٹرول کرتی ہے فگر. وہ جو آپ نے اپنے مقصود حاصل کرنے ہیں اس کے لیے ایک فگر استعمال کرنی ضروری ہے. اللہ نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو فگر کا کیسے ہنر دیا, آپ کے اعضاء کی ترتیب رکھی, تعداد رکھی, قرآن میں سورتوں کی تعداد رکھی, آیتوں کی تعداد رکھی, ہر لفظ کو بیلنس کیا, تعداد کو پورا کیا, مہینوں کی تعداد رکھی, دنوں کی تعداد رکھی, پھر آپ کے لیے نمازوں کی تعداد رکھی, ان میں پڑھنے والی آیات کی تعداد رکھی, ان میں رکوع رکھے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے ہاں جو فگر کے بغیر ہو. اس فگر کا کوڈ جب آپ کو مل جاتا ہے نا, تو آپ کی وہ اچیومنٹ ہوتی ہیں جو کسی کی نہیں ہوتی. یہ فگر کے بغیر آپ ابھی آپ کا نمبر میں ڈائل کروں تو آپ ہی کا ملے گا نا. اگر میں بہت سارے نمبر ڈائل کر دوں تو کیا آپ کا ملے گا؟ ایک مخصوص فگر سے وہ لاک کھلتے ہیں. اب یہ جتنے تالے ہیں جو کھلتے ہیں بغیر نمبروں والے, وہ کیا کوڈ ہے؟ انہوں نے اس بھید کو سمجھ لیا ہے کہ جب یہ فگر میچ کھا جائے گی تو لاک کھل جائے گا. ایسے ہی روحانی لاک ہے, جب یہ فگر مل جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو لوگوں نے سمجھی نہیں, جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ ہے ایکچولی فریکوینسی کا مل جانا. کوڈ میں کملی والے نے فریکوینسی سکھائی ہے, جس کے لیے فگر کا آرٹ آنا سب سے ضروری ہے.